تے بھول بھول کے پڑھو تو پھر ٹکنی نہیں گل انہاں حدیث نقل کی تھی جلال الافہام نے اندر کیا کہہ دو جہاں سیاہ لا مکان آسرائے بے کساں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میری ذات تے درود و سلام بھول گیا ذرا غور نہ لو جڑا میری ذات تے درود و سلام پڑھ گا بولو کچھ اسی بولو نا بھائی بھول گیا فرمایا کہ وہ جنت دا راستہ کل قیامت al دن بھول جا سی چاہتے ہو کہ اگر اسی جنت رات اس طرح دوڑ دے تے جوم دے حضور دی ذات درود و سلام پڑھتے جائیے تو پھر اے وظیفہ سنگیو کتھی بھی نہ بھلائیے ذرا ایک بار پھر اچھی آواز نہ پڑھو الصلاۃ الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دی اے نورانی محفل جڑی بسلسلہ سال ثواب منعقد کی گئی ساڑھے چاچا جی حاجی محمد افضل مرحوم و مغفور نے سال ثواب واسطے منعقد کی گئی اللہ رب العزت حاجی صاحب نو جنت کے اندر بلند درجے عطا فرمائے اللہ رب العزت انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے اور اسی جتنی بھی اس محفل پاک دے اندر حاضراں اللہ رب العزت اساں سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے برادرانی زیوکار اے موت جیڑی ہر ایک تے آوری رب دے قرآن نے دسیا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا جیڑی جان جیڑی روح اس دنیا تے آئی اس نے واپس اپنے رب دی بارگاہ جا کے اس گزری ہوئی زندگی دا حساب دے ہونا کہ اس نے زندگی دے لمحات کس طرح گزارے زندگی دیاں گھڑیاں اس نے کس طرح گزاریاں ہر ایک نے اپنے رب دی بارگاہ اس دتی جان دی نعمت اس عظیم نعمت دا حساب دیونا تو پھر وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ بڑا خوش بخت انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی دی قدر و منزلت نو پہچان لیا کہ یہ دتی رب دی عظیم نعمت جیدے متعلق ساڑھے کولو ساڑھا رب پوچھ سی ساڑھے کولو ساڑھا الہ ساڑھا معبود ساڑھا رب پوچھ سی ہے میری بارگاہ آنے آلے ذرا دس اے دتی زندگی دی تُدھ کی قدر کی تھی اے زندگی میں تیروں دیتی اس دا مقصد اس دی غرض و غایت کی ہے میرے نبی نے تو انہوں دسیا میرے رسول تے نازل ہونے آلہ و کلام مجید رب داؤ عظیم کلام جیسے متعلق فرمایا رب نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے دنیا لو اے او رب دا کلام ہے
جے اندر کوئی شک تے شبہ بولو نظر ذرا ہوں تو بولو سنگیو میں تو انا پنجابی گلا کر رہا ہوں تو ہم سمجھ لگ رہی اللہ فرمایا کہ اے میرا ہو کلام ہے جن اندر کوئی شک تے شبہ سارے بولو کوئی شک تے شبہ نہیں اس رب دے کلام دے اندر رب نے فرمایا تو آج زندگی دا مقصد کی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوندہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اسنے یعنی رب فرمایا میں تمہارا رب میں تمہارا خالق میں تمہارا الہ فرمایا اسنے نہیں پیدا کیتا انسانوں اور جنوں کیوں فرمایا اساں نے نہیں پیدا کیتا یعنی اے تواڈے اندر تواڈے جسم دے اندر جڑی جان ہے او جان دیوڑے دا مقصد حیات دیوڑے دی اعلیٰ نعمت فرمایا کیوں دیتی فرمایا اس واسطے دیتی اللہ لیعبدون تاکہ تسی میری عبادت کرو کی کرو ذرا کھل آخر بس سبحان اللہ پتنی تو معلوم خانہ لے بھائی کیوں ڈیلی سبحان اللہ کہتے بھائی ذرا کھل کے آخر سبحان اللہ فرمایا کہ اسانے تو انہوں جڑی جان دیتی تو آڑے اندر یہ روح ہوگی فرمایا ایتا مقصد یہ کہ تسی میری عبادت کرو تسی میرا ذکر کرو تسی میرے حضور سجدے کرو تے جڑے اے جان گئے نا کہ ساری زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ساری زندگی دی غرض و غایت اللہ نو راضی کرنا اللہ دے حضور سجدے کرنا تو دوستو پھر انہوں دی موت کیسی آسی موت آتی ہر ایک تھی آنی کوئی بچڑا نہیں ہر ایک دی موت آنی کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا لیکن انجھے موت آوے کہ پھر موت میں بھی ناز ہوئے کہ میں کیدے کل جا رہی ہوں اللہ آکے دو جہاں دی عزیزی سے مبارکہ سنو اپنے دل جگہ دو آکے دو جہاں نے ارشاد فرمایا سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا جیڑے سارے نبیوں دے سردار 1,40,000 پیغمبران دے امام آپ نے شاہ فرمایا جیڑا شخص جیڑا آدمی جیڑا بندہ اپنی زندگی نو پہچان گیا اور اس نے اپنے رب دی عبادت کی تھی اس نے اپنے رب دا ذکر کی تھا اور اس نے اپنے رب دے حضور سجدے کر کے اپنے رب نو راضی کی تھا تو آقا دو جہاں نے فرمایا جدو اس نے زندگی دا آخری لمحہ گزرنے والا حسینہ موت قریب آسی ذرا غور نہ سنگیت سنائے فرمایا جدو موت قریب آسی تو رب العزت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا سی اسرائیل عز قسم لبیک یا رب جلیل اللہ فرمایا سی میرے بندے دا اس میرے بندے دا جس نے اپنی زندگی دی قدر و مرتبہ پہچانی جس نے اپنی زندگی دی غرض و غایت نو جانا اور اس دی زندگی دا ایک لمحہ ایک گھڑی میری یاد گزری تے جا او دیکھو جا کے میرا پیغام لے جا میرا کھل گیا اچھا تو جی حاجی محمد افضل مرحوم مغفور بڑے عاشق رسول ہیں
دو تین دفعہ میں انہوں دی زندگی آیا اس روک دے حضور دا عشق تے حضور دی محبت کٹ کٹ کے انہوں دے دل دے اندر بڑھی بڑا جذبہ اور بڑا پیار انہوں دے دل دے اندر تے آج انہوں دی روح بھی خوش ہو رہی سی کہ میرے نبی دا میرے آقا دا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے چیز کام آونا لی سنگیو اے زمینہ اے جاگیرہ اے بڑے بڑے عہدے کام نہیں آونے کام آونا دنیا تے آخرے دے حضور دی غلامی دے حضور دی محبت نے کام آونا رب فرماسی اسرائیل جا اسرائیل علیہ السلام جدوں آن لگ سن رب فرماسی اسرائیل اکیلا نہیں جاونا سبحان اللہ اکیلا نہیں جانا او 70,000 نوری ملائکہ جنہوں نے روشن چہرے جنہوں کا مقابلہ آسمان دا چمکدا سورج نہیں کر سکتا جنہوں نے چہرے دی چمک دا مقابلہ آسمان دا چند نہیں کر سکتا او 70,000 نوری ملائکہ فرشتے اپنے نال لے کے جا جدوں اس بندے مومن دا آخری وقت آندا اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے دا جلوس لے کے اس بندے مومن دے سران دے کون کھڑے ہو کے نا السلام علیکم آکسا سبحان اللہ پھر اس نے رب دا پیغام سنا کہ اللہ فرمائے اے میری یاد زندگی گزارنے آلیا اے میری عبادت دے اندر زندگی گزارنے آلی جان یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے اطمینان علی جان ارجی قرآن ہے نا بھائی حافظ طاہر صاحب بیٹھے ہیں بھائی پوچھ لو یہ رب دا قرآن ہے اور پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید رفیع الزمان شاہ صاحب دامت برکاتم عالی جلوہ فرمان حضرات علماء بیٹھیں انہوں پوچھو یہ رب دا قرآن ہے رب دا قرآن دس رہا ایک خطاب ایک خوشخبری اور ایک جبزہ جافزہ کس نے سنایا جاسی جس نے ساری زندگی رب دی یاد گزاری رب دی وہ دے محبوب دی غلامی گزاری ہوئے کی ارجی لوٹا کہ اکثر اللہ کی پہ فرمانا اے نفس مطمئنہ لوٹا ارجی مانا آپ موڑا ارجی مانا موڑا تو گیا زمین پہ تو گیا دنیا پہ ہاں اے نفس مطمئنہ تو اپنی زندگی دی قدر منزلت پہچان رہی تو جان گیا میں نے رب نے دنیا تے کیوں بھیجا فرما آہن لوٹا مڑا اللہ کی فرماسی مڑا کدھرے مڑا کدھرے الہ ربی سبحان او اس پالنے آلے رب دی بارگاہ جس نے تینوں پالا تینوں نعمتہ دے دیا تیرے تے کرم نوازیاں دیا حد کر دے دیا تیرے تے احسان دیا چھاواں کر دے دیا تینوں اپنے دسترخوان دے اس نعمت آلے دسترخوان تے رب نے پالیا تے تجھ رب دا شکر ادا کیتا موڑا الہ رب کے اپنے رب دی بارگاہ سبحان اللہ سبحان کنی لوٹا کنی موڑ ڈر دیا نہیں رب تو زندگی ڈر دے رہے ہیں رب کو لو سبحان تو زندگی رب کو لو ڈر دے رہے ہیں تو غلاموں دے قریب نہیں گیا تو رب کو لو ڈر دے رہے ہیں انہاں راہ تے نہیں چلا جنہاں راہ تے رب دا غضب ہویا
ان راہ دے قریب بھی تو نہیں بڑھ گیا جنہ راہ تے چل کے رب دی ذات ناراض ہوندی تو نہیں چلانا راہ تے نا ڈر سے رہا فرمایا ہن ڈر شر نہیں ہے جڑا دنیا تے رب کو ڈردا رہا نا تے آخر تے اس نو ڈر بولو نا بھائی کھل کے نہیں پہ بولے پتہ نہیں جھجک کیڑی گل نہیں تہاڈے کو ذرا کھل کے آکھو نا بھائی او دنیا تے ڈرنے والے اپنے رب کو لو ہن ڈر نہیں ہن ڈر ختم انجے لوٹ کنجے را دیا تم مر دیا کھل کے آکھو سبحان اللہ نہیں للکار کیا کہ سبحان اللہ بہت سارے عزیز تاریخ دے شہر علاقے دے رہنے والے ہوتی بولنا سارا عزیز تے پھر بڑے بڑے لوگوں نے جڑے پیتے وہ پانی بن کے بہ جاتے ہیں یہ حضور دا شعر ہے نا بھائی کہ تسی سارے حضور دے غلام ذرا گاج بج کیا کہ سبحان اللہ کھول کیا کہ للکار کیا کہ سبحان اللہ او ہاتھ چاہ کیا کہ سبحان اللہ فرمایا جیڑا دنیا دے میرے کو ڈردا رہا نا تے ہن ڈر چھڑ گیا فرمایا را دیا تم مر دیا ہم انہیں لوٹ کہ تو اپنے رب تے راضی تیرا رب تیرے تے راضی اور رب کو مناؤنے والا دنیا سو جاندی ہے رات بڑی مٹھی نیندر تیرے باز یاد نہیں ہوندی ہے تو بے سود ہو کے اپنے بستر تے پے ہونے لیکن توڑا کم کی ہے سبحان وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب دے نام لینے واسطے اپنے رب دے نام دا وظیفہ کرنے واسطے تو دنیا لے پاسوں کو موڑ لینے ہیں تے اپنے رب دی بارگاہ جا جانے اور سجدے سارا کے پڑھ دے سبحان ربی الاعلیٰ تو پڑھ دے سبحان ربی الاعلیٰ او میرا رب سارا تو واد کے بلند و بالا میرے کو ڈر دے ہیں نا آکے میرے حضور سجدہ کر دیں تے ہون تیرا رب تیرے نال پہ کلام ہم کلام ہے کہنا خوش نصیب وہ شخص جیدے نال جیدہ رب کلام ہو جیدے نال ہوتے رب دا ہم کلام رب دا کلام فرمایا ہون انہیں کر را دیا تم مر دیا انہیں لوڑ کہ تو اپنے رب تیرا زی تے تیرا سونا رب تیرے تیرا زی کھل گیا کہ سبحان اللہ اگر سمجھ آئی تو پھر آپ کو سبحان اللہ پھر سمجھ آ رہی ہے کہ انجل نہیں پہ تسی کھل کے آخ دیجئے آخنا چاہیے جائے تو سبحان اللہ را دیا تم مر دیا او مطمئنہ او جان مطمئنہ او نفس مطمئنہ اپنے رب دی بارگاہ مڑا انہیں موڑ کے تو اپنے رب تیرا زید تیرا رب تیرے تیرا زید اللہ پھر اللہ دا قرآن پہ دستا فدخلی عبادی اللہ فرماسی او مطمئنہ نفس مطمئنہ اے جنت تکیہ سبحان اللہ اللہ فرمایا اے جنت تکیہ اے جنت بہارا تکیہ نہیں اے جنت گلو گزار ویکھے نہیں اے جنت دیا وگ دیا تے چل دیا رہنا تکیہ نہیں اے اورمی تیری غلامی واسطے کھڑیاں اے خربامی تیری غلامی واسطے کھڑے تو فدخلی فی عبادی میری پربہار جنت اندر داخل ہو جا سبحان اللہ تو جنت سے اور کون ہونے سبحان اللہ فرمایا جنت سے اور کون میرے خاص بندے انبیاء رسولان اعظام اولیاء کاملین مومنین فرمایا وَدْخُلِي فی عبادی وَدْخُلِي جنتی میرے خاص بندے داخل ہو جا میرے خاص بندے داخل ہو جا پھر میری جنت داخل ہو جا سبحان اللہ پہلے میرے بندے نال ملاقات کرنا جڑے میرے خاص بندے
رادیتم مردیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندے داخل ہو جا، میرے خاص بندے، خاص رب دے بندے انبیاء اور اولیاء اور مومنین۔ پھر فرمایا کہ جدو انہاں وچوں گزر کے نا، انہاں نال مصافہ کر کے، دنیا تیری انہاں نال محبت ہی پیار آیا، تو انہاں نال اپنا تعلق جوڑے رکھا، انہاں نال مل کے پھر تک او جنت دا مال تیرے واسطے کھلا پیا۔ اے قرآن مجید کی آیت آقا دو جہان دی حدیث میں تو ہم سنا رہے ہیں۔ حضور فرمانے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ نو نہ لے کے اس بندے دے قریب آسن جی دی زندگی دا آخری لمحہ آخری گھڑی آئی تو 70,000 او نورانی چہرے آلے ملائکہ اس مرنے آلے دی چار پائی دے ایک گرد بہ جا سن، اور جدو اسرائیل علیہ السلام او دی روح قبض کر سن، حدیث مبارک کے اندر روح قبض کر سن، جو روح قبض کر سن تے 70,000 فرشتے آگے بڑھ کے اس روح جنتی رومال دے اندر، جنتی ریشمی رومال دے اندر رکھ کے، سبحان اللہ، او رومال جڑا خوشبوؤں نال معطر، جڑا خوشبوؤں نال معطر، اس بندے مومن دی روح بھی خوشبو نال مہک رہے ہو سی، او فرشتے اس دی روح لے کے اس جنتی لباس کے اندر جلوس دی شکل جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جدو پہلے آسمان تے پہنچن دروازہ بند ہو سی نا، فرشتے پوچھن کون آیا بھائی، انہوں نے فلان دا بیٹا فلان شہر میں روڑے آلا، انہوں نے ہاں اہلن و سہلن، ہاں خوش آمدید، ویلکم، ہاں ایدی روح دس رہی ہے کہ اے بڑی نیک روح ہے کہ ایدے آمے نال پورا آسمان خوشبوؤں نال مہک گیا، پورا آسمان خوشبوؤں نال بھر گیا، مہک گیا۔ او دروازہ کھول سن، اوتھے جڑے فرشتے ہو سن، او سارے فرشتے انہاں 70,000 فرشتہ دے نال شامل ہو کے اس روح نو لے کر جا رہے ہو سبحان اللہ۔ اے مومن دی روح دی عزت، اے شان عظمت اس روح دی، جس روح نے ساری زندگی رب نو یاد کیتا، 70,000 فرشتے پہلے، پھر پہلے آسمان دے فرشتے، پھر اس طرف دوسرے آسمان دے فرشتے او نال شامل ہو سن، چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان دے سارے فرشتے اس ایک روح نال جا رہے ہو سن۔ کس روح نال؟ جس روح نے اپنے رب دی بارگاہ سرب سجود ذکر کیتا، اپنے رب دی قدر و منزلت دی عزت کیتی، عظمت نو پہچانا، او روح اللہ او عزت دا فرمائسی ہے فرشتو چھوڑو میرے ذکر نو، میرے بندی دی روح دے نال انجل چلو تاکہ پتہ لگے کہ میرے بندی دی روح نو کس طرح میرے فرشتے میرے عرش سے لے آ رہے ہیں۔ پھر اس نیک بندی دی روح رب دے عرش تے جا کے، عرش تے جا کے حضور نے فرمایا سر بسجود ہو سکے، جس نے زندگی دے اندر سجدے کیتے، جس نے زندگی دے اندر رب دا ذکر کیتا، اس روح اے شرف عطا کیتا جاسی، اے عزت اس نو ملسی، اے عظمت ملسی کہ او روح رب دے عرش دے جا کے، رب دے عرش دے جا کے سر بسجود ہو سی۔ اللہ فرماسی او نیک روح
تو زندگی میں یاد کیتا میں تیرے تیرا سی اللہ فرماسی ہے فرشتو ہاں اس روح لے جاؤ کتھے اپنے اس ٹھکانے تے اس قبر تے جس قبر کے اندر اس دا جسم ہو سی سبحان اللہ پھر او فرشتے رب دے حکم نال واپس آسن اس میدہ جنازہ غسل کفن دفن سب کچھ او اپنی اکھنال تک رہے ہو سب کچھ اپنی اکھنال دیکھ رہے ہو سی اور جدو اس دا جنازہ پڑھا کے اس دی قبر لے کے آسن اللہ آقا دو جہاں نے فرمایا نماز بھی ہوتی قبر چاہ جاس اے نماز جڑی آج سانو بڑا بھاری لگ دی اسی جانے بھائی تھوڑی مصروف ہاں پڑھ لسا سی سنگیو بزرگو قبر اندر ماں نہیں آوڑے باپ نہیں آوڑا قبر اندر کوئی پتر دے کوئی دی نہیں آوڑی اس قبر اندر کم آسی تے نماز کم آسی اس قبر اندر کم آسی تے روزہ اور اے نیک اعمال کا معصوم حضور دی حدیث ہے کہ جدوں اس کو جڑی کچھ دنیا دے اندر خطائیاں تو کچھ لغزشاں ہوئیاں نا تو پھر عذاب اللہ دا جدوں اس حملہ کرنے لگ سی نا جدوں حملہ کرنے واسطے عذاب آسی نمازہ ہوتے سامنے آ جاسی جدوں دوسری طرف آسی روزہ ہوتے سامنے آ جاسی اور جدوں سرا لے طرف آسی اودا اور نیک عمل درمیان حال ہو ساسی اور سمجھ راسی کہ میرا ٹھکانہ اتنی اس قبر چھوڑن نہیں تو جدوں وہ واپس جاسی صبر ایک قبر دے اندر ایک کونے چ کھڑا ہو سی صبر اے مصیبت آ جاندی نا ساڑے تے تکلیف آ جاندی اے صدمے آ جاندے آدمی صبر کردا تے صبر بھی حضور نے فرمایا او تے قبر دے کونے چ کھڑا ہو سی سبحان اللہ صبر رکھسی اے نماز اے روزہ اور اے قرآن کی تلاوت میں تیار ہوں اگر عذاب تو ہمیں کو نہ روکیا تو میں اگے آ کے بڑھ جاؤں تو اور تسا کم کر دیتا عذاب اور کل قیامت علی دین پھر سرات اے اگے اگے اسی تے سجے کبھی میں ہو سکتی صبر اکسی دے سجے کھبے میں ہونا اگے اگے ہی ہونا برادرانی سی بکال جیڑا آدمی نیک اعمال کردا تے رب نو راضی کردا اس دا اے مقام ہے اور جیڑا انسان اللہ اور دے رسول دا بیادت گستاخ اور جس نے زندگی پر رب نے ناراض کی تھا او دی موت آقا دو جہان ارشاد فرمایا او دی موت اسرائیل علیہ السلام جدوں آسن نا تے او دے نال جیڑے فرشتے ہو سن فرمایا اے سر دے وال اے تو سر تو لے کے پیران تک بلکہ کثیر دے ہو سن کالے سیاہ والا دے اندر ہو گرے ہو سن فرشتے کالے سیاہ وال انہوں نے اندر فرشتے گرے ہونے اور اتنی خوفناک شکل کہ او مرنے والا تک کی بھی انہوں بس اس نے عذاب گویا کہ پھر اس تو بعد کی عذاب کیڑا ہونا انہوں دی روح نکلا سنت جڑا نیک میں تو ہم دس سنو دی روح کی ارجی الہ ربے کی آ لوٹ اپنے رب دی طرف آ موڑا اپنے رب دی طرف تو اسرائیل اسلام اس گناہگار بد کردار سیاہکار دی روح جنو نکلے سن انج جھٹکے مار کے او دا روح نکل سی تے اس تو ود کی بھی اور کیڑا عذاب ہو سکتا جدوں دوسری لباس دندر او دے روح رکھا جاسی فرشتے جا رہے ہو سن آسمان پہلے آسمان دے فرشتے پوچھن بھائی یہ کس بدبختی ہوئے آج ہر پاس بدبو پھیل گئی ہے ہر پاس بدبو پھیل گئی ان دسر
فلانے دا پتر فلانے شہر دی رہنے والا وہ فرید حسن نا اسی اس نو اگے نہیں جانتے واپس لے جاؤ اس خبیث نو ایک خبیث روح ہے ایک خبیث انسان ہے لفظ واپس لے جاؤ اس نو اللہ فرمائسی ہاں اس کو ذلیل کر کے لے جاؤ برادرانی سی وقت زندگی گزارنی اساں انجے گزاری جنہیں سالے رب تے دے اسالے محبوب نے سالے رسول نے دسیا اللہ رب العزت مومن دی بڑی شان بڑی عظمت آج یہ سالے ثواب دی محفل سبحان اللہ اے جو یہ دعا مانا ایک دو بندہ مولی دو بندی او لکھ دا کہ اے جو یہ دعا مان اسی کر دیا اے دعا مان اللہ انہوں نور دی شکل ادا کرتی نور دی اے دعا مان اللہ نور دی شکل ادا کرسی اے جدو نور دا توفہ اس میتی طرف فرشتہ لے کے جاسی ایک روایت ہے نا اسرائیل علیہ السلام لے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے جاسن ایک روایت اندر کہ فرشتہ لے کے جاسی بس جبرائیل بھی تو فرشتہ نا سارا فرشتہ نا سردار ہے او نوری توفہ ہے دعا اے جلے تسی دعا کر دیو اے نور دا توفہ نور دے تشت رکھ کے جبریل لے جاسن اس قبر آلے دے سراندی کھڑے ہو کے پہلے اکسن السلام علیکم کیا اکسن بولو نرچی آواز السلام علیکم السلام علیکم جڑا سلام دے رہا او رب دا فرشتہ جس کو سلام دیتا جا رہا او بشری انسان قبرچ لیٹنے والا قبرچ موجود ہو انسان اسو فرشتہ سی السلام علیکم اب کھول کے تکیسی حضرت جبرائیل علیہ السلام یا رب دا اور فرشتہ عرض کرتی وعلیکم السلام اے رب دے فرشتے تیرے تے بھی سلام ہو گئے او جبریل فرشتہ فرمائسی اے رب دے نیک بندے تیرے خاندان عالم میں تیرے بیٹے میں تیرے شہر عالم میں تیرے عزیز میں تیرے واسطے اے نوری تحفہ بھیجا قبول کر کی کر قبول کر او قبول اللہ اتنا خوش ہو سی جیتی انتہا نہیں او خوش ہو کے فرشتے دے کولو او تحفہ قبول کر سی پھر اللہ دی بارگاہ ہاتھ چاہ کے دعا منگسی قبر اللہ دعا منگسی اللہ جس طرح کہ اس نے میرے تے مہربانی کی تھی جس طرح کہ اس نے میرے تے احسان کی تھا یا اللہ میں بھی اس واسطے دعا مانگ رہا تو بھی اس دے گناہ معاف کر دے اس کو اعلیٰ بلند و بالا زندگی عطا فرما سونی صاف ستھری زندگی عطا کر اللہ برادرانی سی وقت ایک اور حدیث مبارکہ چاندہ آخری حدیث پھر اس بعد میں اجازت ہے صاحب کے کھولو آکے تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ کہ جدوں ایک نیک بندہ جنت ٹہل رہے اسی کیوں اس نیک واسطے کوئی پابندی نہیں نیک واسطے کوئی پابندی نہیں جتنے مرضی جائے پابندی ہے کہ صرف کافر دی روح واسطے اس کو مقید کیتا جانا مومن دی روح آزاد چاہے اللہ دے عرش دے نیچے روری کندیلا انہاں چرائے تابی ہو دا کنیکشن اپنے جسم دے نال چاہے جنت باغاں دی سیر کرے تابی ہو دا کنیکشن او دی قبر دے اندر او دا پایا ہویا جسم او دے نال او تک رہا میری قبر تے کون آیا اور دیکھ رہا میری طرف ایک تحفہ بھیجنے والا کون ایک کنیکشن جڑایا ہوتے جسم دے نال تو میں تانوں حضور دی حدیث سنا رہا کیا کہ تو جانے سمجھنا کہ جنت کے اندر
جدوں وہ جنتی ٹہل رہے ہو سی نا گرے کر رہے ہو سی چل رہے ہو سی سیر کر رہے ہو سی کہ اللہ فرشتوں کی میں سی اس میں دوسرے درجے لے جاؤ کوئی سمجھ نہیں تو سنگا او جنت کے اندر سیر کر رہے ہو سی نا تو فرشتے اس میں فرشتے نو اللہ فرشتے نو حکم دے سی اس میں دوسرے درجے لے جاؤ تو فرشتے اس میں اٹھائے سو تے دوسرے درجے اور کیوں پوچھتی یا اللہ اے میرا درجہ تو بلانے کیتا جنت کیا سبب ہے ہمیں وہ گل دسن لگا جیڑے جو بندیاں دے پیر میں لکھی کہ جدوں پوچھ سن کے یا اللہ سبب کیے ساڑھا درجہ بلند کیوں کی دے اے بلندی کیوں دے دیا اللہ فرماسی ہاں تیرا پتر آیا تیرا بھائی آیا اس نے تیری واسطے دعا کی تھی اس دعا دے سبب تیرا درجہ بلند کر دیتا تیرا درجہ بولو کھول کے بولو اگر کوئی پوچھے تو اسی حضور دے غلام حاضر ہاں ڈرنے والی گل کوئی نہیں ہے ہاں کڑگلے کوئی اگر آ جائے تو ساڑھے گالی بلا صاحب بیٹھے جان دیں اسی انشاءاللہ بسکٹی کب سیئیں تھے چائے کب سیئیں تھے پڑھی اس نے اور بقت کر سا بے شک تاریخ قانون نہ لے ایسی گالی کوئی نہیں کتاب انہیں بھی ایسی دے پھر سامنے اے پڑھ لے سی اپنے اکھنا تک کے زبانہ لے پڑھ لے سی کہ دعا دی فضیلت کتنی ہے دعا دی لوگ ڈر دے نہ بڑے دعا کرو لیکن اسی مومن اللہ نہیں ہے دعا تو ساڑھا ہتھیار ہے دعا ساڑھا ہتھیار ہے ہتھیار ہوئے کول تے جنگل چاہے وہ شیرہ کا جنگل ہوئے تے چاہے رچھند ہوئے جدو ہتھیار کھول ہوئے تو بندہ جنگل چڑھنے والا ڈردا نہیں رکھے دعا ساڑھے سجے تے کھبے ساڑھے عزیزاں تے ساڑھے خاندان والے منگی ہو سن تو سانو ڈر نہیں ہونا سی بجتے پل چلاتے گزار جاسی اللہ فرماتے تیرا ایک عزیز ہے تیرا پتر ہے تیرا بیٹا ہے تیرا بھائی ہے تیرے خاندان دا تیری شہر دا تیری درجاتی بلندی دی دعا منگی تے اس دعا دے صدقے تیرا درجہ بلند کر دیتا دعا دی اتنی فضیلت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر اے فاروق اعظم دسو دعا دی فضیلت کی فرمایا دعا دی فضیلت اس تو ود کے اور کی ہو سکتی میں سونے نبی دی بارگاہ حاضر ہویا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں عمر واسطے جانا چاہنا مکہ پاک جانا کسی جانا چاہنا اچھی آواز کھول کے عمرے راستے میں جانا چاہنا اجازت فرما حضور نے فرمایا عمر اجازت یہ تھے اپنے اس بھائی نو کسی مقام میں دعا وچ فراموش نہ کریں دعا وچ میں نو بھولے نہیں ہے حضور نے فرمایا دعا عمر اپنے بھائی نو بھولے نہیں حضور نے فرمایا بھائی نے فرمایا لیکن حضرت عمر نے زندگی بھر آکا میں کونا میں بندہ رسول میں حضور دا بندہ مانکے شاہ ولی اللہ مہدے سے دل بھی لکھ دیں حضرت عمر فرمانے میں کونا میں بندے مصطفیٰ ہوں میں حضور دا بندہ یعنی حضور دا غلامہ میں حضرت عمر دسن حضور نے دسا کہ دعا دی شان کی دعا دی فضیلت کی ہے دعا دا مقام کی ہے تھانوں میں دس رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جڑی ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے حضور فرمایا دعا مومن دا ہتھیار ہے مومن واسطے نور اور ایک حدیث پھر میں نے یاد آ رہی ہے یہ حدیث نہیں یہ اس دو بندی دا قول ہے جس نے ایک گال لکھی کہ کسی شخص نے ایک موئے آدمی نو جرا دنیا تے فوت ہو گیا
اس کو خواب وچ ویکھا تو پوچھا بھائی دنیا تو گیا تے دس سنگیا کی ہویا او دسن لگا کہ ہاں بڑا قریب ہے کہ میں شاید عذاب وچ گرفتار ہو جاواں مگر فلانے بھائی نے جڑی میرے واسطے مغفرت دعا منگی اس دعا نے میں بچا لیا اج بھی ڈلی ڈلی زمان اللہ کا ذکر کرنا سے کھل گیا کہ سبحان اللہ آخر لگا ہاں فلانے دوست نے فلانے عزیز نے اگر میری مغفرت واسطے دعا نہ منگے آنا تو میں گرفتار ہو گئے ہوں اوٹی دعا نے میں بچا لیا اوٹی دعا نے میں بچا لیا اے محفلی اسال ثواب دی محفل یعنی دعا لی محفل اسی دعا منگی جاسی اللہ ساڑھے چاچا جی ساڑھے بزرگ حاجی محمد افضل مرحوم مغفور جنتیاں بلندیاں تھا فرما وہ جنت جٹائر رہے اس جنت ہے ہی حضور دے غلامہ دی جنت درجہ بلند ہو سکتا یا اللہ اے میرے درجہ بلند میں ہاں تیرے ایک عزیز ہے نا فیضان فیضان میرے پوتر ہے نا بھائی وہ جو قرآن پاک پڑھ دے نا دارو مقصودیہ غوثی نے اندر قرآن پڑھ دیا اس قرآن دا صدقہ تیرا درجہ بلند کر دیتا تیرا عزیز محمد طارق اس نے تیرے پاس دعا کی تھی اس دعا دا صدقہ تیرے درجہ سے اور بلند کر دیتے رکھے وہ لکھ دینے کہ اے دعا ساڑھے واسطے نور بن جاندیاں رکھے ساڑھے واسطے نور بن جاندیاں برادر نے زیوکار دعا منگیاں کرو ڈٹ کی دعا منگی کرو جنازے تو بعد ہی منگی کرو تو جنازے تو پہلے ہی منع کون ہے بلکہ سب تو زیادہ ضرورت پہلے ہو گئی جو تو فوت ہو جائے نا دسی بات جا کی یہ کچھ آپ سننے بھائی بڑا افسوس ہے اتھی جا کر کرو یا اللہ سنگیوں سے دعا منگو کوئی منع کوئی نہیں اب آنے جنہیں آئے تک میت بھائی اللہ نے بندہ میت اس میں ضرورت ہونی دعا دی ہے حضور نے فرمایا میت جدی جسم جو روح نکل گئی اس طرح کہ ایک آدمی نہر کے اندر دریا کے اندر غوطہ کھا رہے ہیں نا اس کو ایک جڑ ہاتھے چاہ جاندی کوئی لاٹھی ہوتے ہاتھے نہ جانا سہارا مل جانا فرمایا اس طرح مرنے والے لوگ بھی وہ دعا انجے سہارا دیندی جن جے گویا ہوتے ہاتھے جڑ آ گئی اللہ رب العزت ساڑھے چاچا جی نو جنت یہ بلندیاں عطا فرمائے اسی جتنی بھی حضور دے غلام اہل سنت بیٹھے ہیں اللہ رب العزت سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون